السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد یوٹیوب چینل کیمیاء حکمت بشیر احمد۔ آج میں ایک نشست عقد سماب کا نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، لیکن جس کا یہ نسخہ ہے صاحب نسخہ نے حلفیہ بیان کیا تھا، حلفیہ بتایا تھا کہ اس نے یہ نسخہ کئی دفعہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے کہ کلمی شورا 2 تولہ، سرخ کائی 2 تولہ، یہ تمام دن خشک زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں۔ 3 دن کھرل کرنے کے بعد کوئلہ کی آگ پر ذرا سا ڈال کر دیکھیں۔ اگر شورا وغیرہ دھواں نہ دے اور پگھل کر کوئلہ میں غواز ہو جائے تو تیار ہے۔ اگر کچھ خامی ہو تو 1 دن اور کھرل کر کے پھر آگ نے، یہاں تک کہ جب یہ دھواں نہ دے اور غویز کولا میں ہو جائے تو تیار سمجھیں۔ اب یہ تیار ہے۔ اب اس میں 2 تولہ سنبل فار زرد ڈال کر بدستور اول 3 دن کھرل کریں، پس دھواں نہ دے اور غویز کولا میں ہو جائے تو تیار سمجھیں۔ اب سنبل فار جو ہے اس کا خفیف سا اگر دھواں بھی رہے دیتا ہو پھر بھی یہ تیار ہے، درست ہے، تیار سمجھیں۔ اب تو یہ تیار ہو چکا۔ اب ایک کڑھائی لینی ہے، چھوٹی اور گہری، موٹی بھی لینی ہے، چھوٹی بھی ہوئے، جس میں سے نکلے نہ کچھ، اور گہری میں اس دوائی کو ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب یہ ہر 6 ادویہ پگھل کر کھڑی ہوں تو 2 تولے سہاگا میدہ کیا ہوا ہو، باریک کر کے اپنے پاس رکھا ہو، اس کی چٹکی چٹکی مار کر جذب کرائیں۔ تو سہاگا تمام ہونے پر یہ مرکب ہر 6 ادویہ کا جم جائے گا اور صحیح قائم ہوگا۔ پس کڑھائی آگ سے اتار لیں اور الگ کر کے ان ادویہ کو جو کہ جمی ہوئی ہوں گی نکال کر باریک کر کے شیشی بند شیشی میں محفوظ رکھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے کشتہ نقرہ ایسا ہو، جو یہ ضروری شرط ہے کہ 1 آنچ کا کشتہ ہو اور 12 تولے سے کم جذب سماب نہ ہو۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں جذب سماب کشتہ نقرہ بتایا ہوا ہے۔ جب آپ میرے چینل میں وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اسی ویڈیو کے مطابق آپ کشتہ چاندی جذب سماب تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کشتہ چاندی کو، جو اپنی کوئی اور بنائی ہوئی چاندی کو، اس کے ساتھ سماب یعنی 1 مشے چاندی سے سماب 1 تولہ کی گرہ بنا لیں۔ اب ایک تانبا کی ڈبی میں مذکورہ کشتہ تیار کیا ہوا بھر کر درمیان گرہ سمابی رکھ کر ڈبیا بند کر کے مضبوط گل حکمت کر کے پھر 1 سیر اوپلا کی آگ دے دیں۔ بعد سرد ہونے کے گرہ نکال کر چرخ دو۔ جب آپ اس کو چرخ دو گے، چرخ دینے کے بعد اس کا نیارہ کرو،
نعارہ کریں گی تو ذاب خالص برآمد ہوگا۔ اصل میں یہ جو بھی ہے نا چاندی، جتنی بھی تیزاب شورہ میں نکلے گی وہ ذاب خالص بن کر ہی نکلے گی۔ اس کو صراف کس بھی نہیں لگاتا، یہ بنتا اور بنتا ہے اور بکتا سینکڑوں بار۔ جس نے مجھے بتایا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود بھی اس کا تجربہ شدہ ہے۔ میں نے یہ نسخہ نہیں بنایا۔ اگر کوئی بھائی اس نسخے کو بنانا چاہے تو بھائی میں اس نسخے کے لیے اتنا کہوں گا کہ جس شخص نے مجھے نسخہ بتایا ہے وہ شخص بڑا ایماندار بندہ ہے، تو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہاں البتہ اب میں ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ کشتہ نقرہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو یہ جو کشتہ نقرہ ہے جس کے ساتھ آپ نے پارا کو عقد کرنا ہے، تو پھر آپ نے وہ کشتہ نقرہ کیسے بنانا ہے؟ آپ نے 1 تولہ برادہ چاندی کو آپ نے 1 تولہ سنبل فار کے ساتھ کھرل کر لینا ہے، اور کھرل کر کے آپ نے اس کے اوپر 2 تولہ سوگا اور 2 تولہ شورہ اور 2 تولہ سنبل فار، اور ان کو کھرل کر کے ان کے درمیان میں وہ ٹکی جو آپ نے سنبل فار اس کی بنائی ہے چاندی کی، اس کو درمیان میں رکھ کر اگر آگ دے دیں 5 سے 6 کلو کی، تو وہ چاندی جو ہے وہ چرخ مارے گی، ساتھ میں کچھ تو ہوگی۔ اس کے بعد اس کو آپ نے باہر نکال کر شورے کے تیزاب میں ڈالنا ہے، اور اس کو چرخا کر اس کو شورے کے تیزاب میں ڈال کر اس کو جب باہر نکالیں گے تو وہ چاندی تقریباً 10 سے 12 تولے تک جذب سماب چاندی بن جاتی ہے، زیادہ بھی بن سکتی 20 تولے تک پارا۔ اصل میں جو سنبل فار ہے یہ چاندی کو پارا نوش بناتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو وہ آگ کے دودھ اور سنبل فار کے ساتھ جو بناتے ہیں اس سے 3-4 آنچ دیں گے۔ لوگ صحیح بات نہیں بتاتے، اصل میں جب کوئی صحیح بات نہیں بتاتا تو صحیح منزل تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تمام جو ٹھرکی حضرات لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو یہ ذاب ٹھرکی کہا جاتا ہے لیمیاں کا، دو یہ سب زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، صحیح بات جو کہ ان کے ہاتھ کی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ تو ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اب اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معاف فرمانا۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ ہر نسخہ کرنے سے پہلے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 بار اور 3 بار الحمد شریف، کول شریف یہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر پھونک ماریں۔ یہ ایک قسم کا اپنے آپ پر تم نے ایک وہ کیا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ کڑوا ڈال دی۔ یہ کڑوا تو ہمارا لفظ ہے، حقیقت میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کی جب تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تو اللہ کیوں نہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی مدد نہ مانگے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دینا ہے، فلاں نے وہ کر دینا ہے۔ یہ جھوٹے پیروں سے بھی بچیں، سب پیر زیادہ تر ٹھرکی ہوتے ہیں۔ جس نے آج تک میں یہ وحد ایسا شخص ہوں
جو کہ یوٹیوب کی دنیا میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی پیر ہیں اگر وہ علم کیمیا گری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ پیر ہی نہیں ہیں۔ یہ حضرت سلطان باؤ کا فرمان ہے۔ اس نے پیر نے کی کیتا ہے یہ کر بھی کچھ نہیں سکتا کسی کا، جہاں تمہیں زہری مال و دولت نہیں عطا کر سکتا اس باطن تہاڈا کی صاف کرنا، اس مٹی والی کنڈی نوں چاندی خاص بنا کے جن کو ہم اللہ کے ولی مانتے ہیں ان کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم ہر بات سے دور جا رہے ہیں۔ تو اچھا پھر کسی اور موضوع پر بات نکلے گی تو چلتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔